محترم ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوموں میں منت اللزوم کے بعد سر زمین مدینہ رشک افلاک بن گئی تھی۔ مدینہ النبی کے دور و دیوار انور نبوت سے جگمگا رہے تھے اور اس کی کلیاں اور کوچے رسالت کی خوشبو سے مہک رہے تھے۔ اسی عہد سعادت میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں رونق افروز تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام سے باہر گئی تھیں۔ ان کی واپسی میں خلاف توقع غیر معمولی دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو کے ابھی آپ اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ واپس تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ اتنی دیر کہاں لگائی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک قاری کی تلاوت قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا سوز اور ایسی تاثیر تھی کہ میں اس میں محو ہو کر رہ گئی اور زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ اسی سبب سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور تم نے اس قاری کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے آنے تک تلاوت میں مشغول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فورا اشتیاق میں اپنے ردائے مبارک سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو فی الواقع اس قاری کے حسن قرات سے لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان پر محویت اور استرغا کا عالم طاری تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تمام کائنات ساکن ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اقدس فرط مسرت سے چمکنے لگا اور زبان رسالت پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا۔ یہ خود بخت اور عظیم المرتبت قاری قرآن، جس پر خود فخر جنو انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر و ناز کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا جو قرآن مجید کی قرات کے امام تھے، حافظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ ان چاروں میں سے بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ عربی نہیں تھے، ایرانی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو حذیفہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اس طرح حضرت سالم بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صغیر بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپوں ہی کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا
اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد بقاء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت دوسرے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب یہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تو سننے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قرات پر ناز تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کے موقع پر آپ نے حضرت سالم کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے بھائی تو بن گئے لیکن کبھی انہیں زحمت دینے کی کوشش نہ کی، خود کماتے اور جو بچ رہتا راہ حق میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی نہیں کہ آپ قرآن کے بہت بڑے قاری اور عالم فاضل تھے بلکہ آپ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسری تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار میدان میں شجاعت دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ ان کے دور میں مسلمیہ کذاب کے خلاف یمامہ کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سالم نے اپنے منہ بولے والد حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ شرکت کی۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں لڑی تھیں یہ ان میں سب سے زیادہ ہولناک اور سخت ترین لڑائی تھی۔ اس میں ایک طرف اسلام کے مجاہد تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے، دوسری طرف بنو حنیفہ کے لوگ تھے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں مہاجرین کا علم حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب مرتدوں کا دباؤ بھرا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو سالم ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے اور للکارے، مسلمانوں افسوس! رسول کی رفاقت میں تو ہم اس طرح میدان میں نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی للکار سے مسلمانوں کے اکھڑے قدم پھر جم گئے۔ ایک مجاہد نے غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیا، ہمیں تمہاری طرف سے اندیشہ ہے، تم یہ علم کسی دوسرے کو دے دو۔ یہ سن کر انہیں جوش آ گیا اور فرمایا، اگر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی علم برادری کا اہل ثابت نہ کروں تو مجھ سے بڑھ کر بد نصیب حامل قرآن کوئی نہیں۔ ابھی یہ لفظ منہ ہی میں تھے کہ مرتدوں کا ایک زبردست ریلا آیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش سے لڑے کہ کشتیوں کے پشتے لگا دیے، لیکن مرتدوں کا وہ ہجوم تھا کہ کسی طرح بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بدبخت نے دائیں ہاتھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، وہ کٹ کر دور جا گرا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں تھام لیا، وہ بھی کٹ گیا۔ دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کا حلقہ بنا کر علم کو تھام لیا اور سینے سے چپٹا لیا۔ آخر مرتدوں نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے وار کر کر کے آپ کو چھلنی کر دیا۔ نزاع کے عالم میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، ابو حذیفہ کا کیا حال ہے؟ انہیں بتایا گیا، وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، میرا وہ بھائی کہاں ہے؟
جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا وہ بھی رتبہ شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کے درمیان دفن کرنا۔ ان الفاظ کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب ان کی روح نکلی اس وقت ان کا سر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں تھا۔ آپ نے شہادت کے وقت ترکے میں ایک گھوڑا، ہتھیار اور معمولی اسباب کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ تمام عمر جو کماتے رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر نے ان کی یہ چیزیں بیت المال میں جمع کروا دیں۔ آپ کے فضائل اور کمالات کے حضرت عمر اتنے قدردان تھے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا اگر آج سالم موجود ہوتے تو خلافت کے لیے انہیں نامزد کرتا، مجلس شورا کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ شہادت کے وقت حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل اردو پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔